حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حجاج بن یوسف کو اللہ نے تمہارے اوپر، ظالم بادشاہ کو اللہ نے تمہارے اوپر اس لیے مسلط کیا ہے کیونکہ تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے بھر لیا ہے اور تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے بھارت میں ہماری جو حالات ہے نا، اس حالات کا رونے کا ہمیں کوئی حق اور کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ یہ حالات اس لیے ہمارے اوپر آئی ہے کیونکہ ہم نے اور آپ نے اپنے دامن کو گناہوں سے اور اپنے دامن کو معصیتوں سے میرے بھائیو ہم نے اور آپ نے بھر لیا ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی سناتا جاؤں، ظالم بادشاہ کو اللہ نے ہمارے اوپر کیوں مسلط کیا۔ وہ حدیث کا حوالہ یاد رکھیے، امام ابو داؤد کتاب البیوع کے اندر اس حدیث کو لاتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا۔ مودی کی سرکار 2014 کے بعد آئی، لیکن نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا۔ کیا بیان فرمایا تھا؟ اذا تبايعتم بالعنا واخذتم اذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے گریا کے مسلمانوں، اے کٹیار کے مسلمانوں، جب تم بیع اینا کرنے لگو گے، بیع اینا یعنی دھوکہ دڑی کا کاروبار کرنے لگو گے، اپنے بزنس میں بےایمانی کرنے لگو گے، اور کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا تھا، تم دنیا کی کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، یعنی دنیا کے سامان سے، دولت سے، پراپرٹی سے تم راضی ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، یعنی تمہیں بے عزت کر دے گا، بے عزت کر دے گا۔ جہاں جاؤ گے لات کھاؤ گے، جہاں جاؤ گے جوتوں سے تمہارا سواگت کیا جائے گا، جوتوں کا ہار لٹکا کر تمہارے گلوں میں تم کو ویلکم کیا جائے گا، تمہاری کوئی ویلو نہیں رہے گی، کوئی عزت نہیں رہے گی۔ کب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسی یعنی صفت تمہارے اندر آ جائیں گی، جب ایسی خرابیاں تمہارے اندر آ جائیں گی۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ سن لو اس حدیث کو، لا ينزعه، اس وقت تک نا تم کو عزت نہیں ملے گی۔ کب تلک عزت نہیں ملے گی؟ الیکشن کے ٹائم میں نے آپ ہی کے قریب میں ایک جگہ پر یہ مثال بھی میں نے دیا تھا کہ الیکشن کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو نیم پلیٹ ہوتے ہیں، اس کو لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں، صاحب اس کو ووٹ کرنا، اس کو ووٹ کرو گے، اگر یہ جیت جائے گا تو پھر سلامت رہو گے، صحیح سالم رہو گے، اگر اس کو ووٹ نہیں کرو گے، اس کی سرکار آ جائے گی تو پھر تمہاری حجامت بن جائے گی، ایک ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، عجیب طرح کی بات کرتے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سرکار بدل دیں گے تو ہماری حالات بدل جائے گی، ہم سرکار بدل دیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی، ہم سرکار بدل دیں گے تو ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس مل جائے گی، یہ سوچ ہم اور آپ رکھتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، جتنا چاہے تم سرکاریں بدل لو، جتنا چاہے تم سرکاریں بدل لو، سرکاریں آئیں گی، سرکاریں جائیں گی، لیکن تمہاری حالات نہیں بدلیں گی۔ اے مسلمانوں، سرکار بدل کر تم اپنی حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو، سرکار بدل کر تم اپنی حالات کو بدل نہیں سکتے ہو۔ کب تلک؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کی طرف پلٹ کر نہیں آ جاؤ گے، جب تک تم دین کی طرف پھیر کر نہیں آ جاؤ گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اور آپ اپنی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس پانا چاہتے ہیں، کہ اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ کو حتی
ترجعوا الی دینکم، دین کی طرف پلٹ کر آنا ہوگا، دین کی طرف پھیر کر آنا ہوگا۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، انشاءاللہ اگر بھارت کے مسلمان اگر قرآن اور حدیث کی طرف پلٹ آئے، اگر بھارت کے مسلمان دین کی طرف پلٹ آئے تو انشاءاللہ الکھوئی ہوئی عزت مسلمانوں کو واپس مل جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ دین کی طرف پلٹ آئے، قرآن اور حدیث کی طرف پلٹ آئے۔ پلٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ کو جیسا جو راستہ دکھائے آپ اس راستے پر چلے، حدیث جو راستہ آپ کو دکھائے آپ اس راستے پر چلے، انشاءاللہ پھر آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے، آئیے اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے، ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ اے لوگو جی کلیکشن ابھی لاسٹ میں کیا کلیکشن کریں بولیے؟ کلیکشن کتنے سارے مقرر آئے، وہ لوگ چلے گئے تو رات کا ٹائم ہے، سب تو بھاگنے والے ہیں۔ اب میں کلیکشن نہیں کرتا ہوں، معاف کیجیے گا۔ تو جو میں بول رہا تھا آپ کے سامنے، کیا بول رہا تھا کہ اچھا آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو، انشاءاللہ 10 منٹ ویٹ کیجیے، انشاءاللہ ختم کر دوں گا پھر۔ تو جو میں بول رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس کا معنی جانتے ہیں؟ اس کا معنی ہوتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے لوگوں میں تمہیں نا تمہارے کرموں کا مزہ چکھا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے بھارت کے مسلمانوں، میں تمہیں تمہارے کرموں کا مزہ چکھا رہا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ تم دین کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، تاکہ تم دین کی طرف پلٹ کر آ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کسی اور جگہ پر بیان فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں جب تمہارے پاس کسی قسم کی تکلیف آئے، جب تمہارے پاس کسی قسم کی پریشانی آئے، جب تمہارے پاس کسی قسم کی آفتیں آئے تو تم سمجھ لینا کہ یہ تمہارے کرموں کا پھل ہے، یہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک ہم اور آپ اپنے دامن کو پاک صاف نہیں کریں گے، ہم اپنے دامن سے گناہوں کو نہیں ہٹائیں گے، گناہوں کا دھبا کو نہیں دھوئیں گے، میرے پیارے ساتھیوں تب تلک ہم اور آپ عزت نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے بارہا میں آپ سے یہی پیغام اور لاسٹ کے ٹائم میں یہی میسج دے کر جا رہا ہوں کہ مسلمانوں جو ہوا سو ہوا، بند کیجئے۔ چلیے آپ سے گناہ ہو گیا اس کو ہٹائیے، آپ نے جو کر لیا سو کر لیا، آپ اس کو ہٹائیے، لیکن آج سے آپ یہ عہد کیجئے، آج سے آپ یہ وعدہ کیجئے اور یہ عہد کر کے یہ وعدہ کر کے آپ یہاں سے اٹھیے کہ آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا قرآن اور حدیث سے اعراض نہیں کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزاروں گا۔ بولی انشاءاللہ، بولی انشاءاللہ۔ یہی ایک راستہ ہے میرے پیارے ساتھی، یہی ایک راستہ ہے، ابھی بھی وقت ہے، آپ گناہوں سے بچ جائیے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں تو کیسے بچیں؟ ہم گناہوں سے بچیں تو کیسے بچیں؟ اب دیکھیے نا، ہمارے کٹیہار میں بھی تو کٹیہاری کا ہوں، ہمارے کٹیہار میں ہر رات کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، ہر رات کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی محفلیں سجائی جاتی ہے، وہ دور دراز سے علماء کرام آتے ہیں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر گلا پھاڑ کر چیخ کر چلا کر تقریر کرتے ہیں۔ ہم اور آپ پوری رات بیٹھ کر علماؤں کی زبان سے قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچتے، اس کے باوجود بھی نہیں بچتے۔ جتنا جلسہ سنتے ہیں، جتنا قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اتنے ہی ہم اور آپ گناہوں کے قریب جاتے ہیں، اتنے ہی ہم اور آپ برائی کے قریب جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن و حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں لیکن ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ آئیے 2 چیزیں میں آپ کو بتا کر جاؤں گا، یہ 2 چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ 2 چیزوں میں سے